السلام علیکم. ہیلو گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یہ آج میں 16ویں رمضان کی تراویح یہاں پڑھنے آیا ہوں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد واهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي. ابھی پہلے ترجمہ اور تفسیر بیان ہوگی. کر رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المعراج کے زمینی سفر کا تذکرہ ہے. سب سے پہلے تو کچھ تمہیدی نوعیت کی باتیں ان دو صورتوں کے حوالے سے، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف. یہ دونوں صورتیں جوڑوں کے مانند ہیں. بہت سی باتیں ہیں جو ان دونوں میں یکساں ہیں، اور کچھ باتیں ہیں جو ان دونوں میں ایسی ہیں جو نسبت زوجیت ظاہر کرتی ہیں. مثال کے طور پہ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے سبحان الذی، اللہ کی پاکی کے بیان سے، اور سورہ کہف کا آغاز ہوگا الحمدللہ. اور حدیث کے مطابق سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دو تسبیحات ایسی ہیں جو میزان کو بھر دیتی ہیں. بڑا اجر و ثواب ہے ان تسبیحات کا. پھر اسی طرح یہ دو صورتوں پہ غور کرنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دونوں صورتیں آپس میں ٹرین کے ڈبوں کی طرح جڑی ہوئی ہیں. مثلا سورہ بنی اسرائیل کا اختتام اس حکم پر ہوتا ہے کہ اللہ کی حمد کرو. آخری دو آیات ہم پڑھیں گے قل الحمدللہ. اور سورہ کہف کا آغاز الحمد سے ہو رہا ہے. گویا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، حمد کرو. اور پھر اگلی سورت کا آغاز حمد کے کلمے سے ہو رہا ہے. پھر ان دونوں صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس شان کو نمایاں کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ شان ہے شان عبدیت. یعنی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کا بندہ ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے شان عبدیت کو نمایاں کیا ہے. مزید اور کچھ نکات انشاءاللہ تعالیٰ آیات کے دوران ہم دیکھ لیں گے. جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورت کی سورہ بنی اسرائیل، اس آیت میں واقع معراج کے زمینی سفر کا تذکرہ ہے. واقع معراج روایات کے مطابق ہجرت سے کوئی 1-1.5 سال پہلے پیش آیا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یعنی مکہ سے بیت المقدس تک لے کر گیا. اور یہ سفر حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ براق کے اوپر ہوا، جو ایک خاص قسم کی سواری تھی جو اللہ نے بھیجی تھی. روایات میں آتا ہے کہ یہ براق پہلے بھی انبیاء کرام کی سواری کے لیے بھیجا جاتا رہا ہے، اور اس کا جو قدم ہے وہ نگاہ کی حد پہ پڑتا ہے. یعنی جہاں اس کی نگاہ کی حد ہے وہاں اس کا ایک قدم پڑتا ہے. تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کیا اسپیڈ ہوگی. اور یہ تو خیر ویسے بھی معجزہ ہے، اور معجزے کی کوئی زیادہ توجیہ، زیادہ تعویل ویسے بھی ہم بیان نہیں کر سکتے. واقع معراج کی جو تفصیلات ہیں وہ احادیث میں موجود ہیں، لیکن قرآن حکیم میں اشارہ موجود ہے. تو جو واقع معراج کا جو پہلا حصہ ہے مکہ سے بیت المقدس تک زمینی سفر جو براق پر ہوا، اس کا اشارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں. اور جو واقع معراج کا آسمانی سفر ہے جو بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف ہوا،
اس کا صرف اشارہ موجود ہے سورہ نجم میں، تفصیلات احادیث کے اندر موجود ہیں، اور ہم سب کے علم میں ہم اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ دین کو سمجھنے کے لیے قرآن اور حدیث ان دونوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو مکے سے بیت المقدس لے کر گیا اور بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کی ارواح جمع تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ انبیاء کرام کی امامت کرائی ہے، یہ کس بات کا اعلان تھا؟ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ مسجد حرام کے ساتھ ساتھ اب بیت المقدس، مسجد اقصی، اس کی بھی تولیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہاتھ میں۔ ہم ابھی تک قرآن حکیم میں پڑھتے آئے، سمجھتے آئے کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کا اصل وطن فلسطین تھا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا وطن فلسطین تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو وہاں پہ متعین کیا تھا، وہاں بسایا تھا، تو ان کا تعلق فلسطین کی سرزمین سے، بنی اسرائیل، وہ اپنے دور کی امت مسلمہ ہے۔ لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بیت المقدس کے اوپر بھی جو حق ہے، بیت المقدس کی جو تولیت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہاتھ میں دے دی گئی، کیونکہ اب امت مسلمہ یہ امت محمدی ہے۔ بیت المقدس بھی ہر دور میں امت مسلمہ کی تولیت میں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ گویا یہ سمجھا رہا ہے۔ اب بنی اسرائیل جو ہے وہ امت کے منصب سے معزول کر دیے گئے حضور کے آنے کے بعد۔ اب گویا اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ بیت المقدس کی تولیت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی امت کے ہاتھوں میں۔ تو انبیاء کرام کی جو امامت کرائی گئی ہے وہ اس بات کا اظہار تھا۔ اسی طرح جو منکرین حدیث ہیں اور ویسے بھی بہت سے جدیدیت قسم کے دانشور جو معجزات کا انکار کرتے ہیں، وہ واقع معراج کا بھی انکار کرتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی تعویلات کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقع معراج یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بس خواب میں مظاہرہ کرایا گیا، خواب تھا بس۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی صرف روح گئی تھی۔ تو دیکھ لیں قرآن حکیم جس انداز سے اس کا ذکر کر رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ اس انداز سے ذکر کرنا ثابت کر رہا ہے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا، ورنہ خواب میں تو میں اور آپ بھی کہیں جا سکتے ہیں، ایسی کون سی کمال کی بات ہے؟ ہم بھی خواب میں پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے رہتے ہیں۔ اور روح اور جسم کے ساتھ، روح جسم سمیت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرایا ہے، مسجد حرام سے بیت المقدس، اور پھر آسمانوں کی طرف گئے، جنت اور جہنم کا مظاہرہ کیا، مشاہدہ کیا، بڑی بڑی نشانیاں دیکھی اللہ تعالیٰ کی۔ نماز پنجگانہ وہ اسی سفر کے دوران اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، نماز پنجگانہ کا تحفہ، نماز پنجگانہ پڑھ ہوئی، اور پھر راتوں رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیان کیا، بتایا کہ رات میں کیا واقعہ پیش آیا ہے، تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی علامات ایسی بتائیں جو وہاں دیکھ کر آئے تھے، مثلا یہ کہ کوئی قافلہ سفر کر رہا تھا جو مکہ پہنچنے والا تھا، اس کے بارے میں بھی بتا دیا، اور بہت سی بڑی بڑی نشانیاں جس سے ثابت ہوتا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ لیکن منکرین نے جھٹلایا، بہت سے مسلمانوں کے بھی ایمان وقتی طور پہ ڈگمگا گئے کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن قربان جائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا، گویا پہلے امتحان لینا چاہا کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے بیت المقدس گیا ہوں اور پھر آسمانوں کی طرف گیا ہوں اور راتوں رات واپس بھی آ گیا ہوں، تو آپ یقین کریں گے؟ تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا، نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اب پوچھنے والے نے گویا فاتحانہ انداز میں بتایا کہ وہ جو آپ کے صاحب ہیں نا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائی، فوراً جواب دیا، اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو پھر سچ کا ہے، اس لیے کہ میں مانتا ہوں اس بات کو کہ روزانہ آسمانوں سے فرشتہ ان کے پاس آتا ہے، وہی لے کر آتا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے ایک دن ان کو اپنے پاس بلا لیا تو یہ کون سی کمال کی بات ہے۔ چنانچہ اس کے بعد سے
حضرت ابو بکر کا لقب صدیق پڑ گیا، یعنی سب تصدیق کرنے والا۔ تو یہ واقع معراج کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس مقام پر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے اللہ جو لے گئے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یعنی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے، راتوں رات یہ ہوا، روح و جسم سمیت بیداری کی حالت میں۔ کیوں لے کر گیا اللہ؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد کے بابرکت بنا دیا ہے ہم نے جس کے ارد گرد کو، تاکہ ہم دکھائیں اپنے اس بندے کو اپنی نشانیوں میں سے۔ پہلے تو یہ بیان کیا گیا کہ وہ سرزمین بابرکت ہے، ایک تو اس کی مادی برکات ہیں، بڑی زرخیز سرزمین ہے بیت المقدس کی، فلسطین کی، اور دوسری روحانی برکات کہ فلسطین کتنے ہی انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے۔ تو یہ دونوں قسم کی برکتیں اس کے ماحول میں اللہ تعالیٰ اس لیے لے کر گیا تاکہ ہم اپنے اس بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ تو ہے ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا۔ اب اس واقعے کی تفصیلات جو ہے وہ احادیث کے اندر موجود ہیں، احادیث جو ہے وہ اس حوالے سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور پھر بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنایا تھا اسے ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ جس طرح قرآن کتاب ہدایت ہے تو توریت بھی کتاب ہدایت تھی بنی اسرائیل کے لیے۔ اور کیا تعلیم تھی اس کی؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ نہ بناؤ میرے سوا کسی کو کارساز، ذریۃ من حملنا مع نوح، اے اولاد ان لوگوں کی جنہیں ہم نے سوار کیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں۔ آج ہم ایک تو ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، دوسرے ہم حضرت نوح علیہ السلام کی بھی اولاد ہیں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں انسان وہی بچے تھے جو ان پر ایمان لائے تھے، پھر انسان کی نسل انہی لوگوں سے آگے بڑھی، یہ ہم اس بات کو ہم سمجھ چکے ہیں۔ انہ کان عبدا شکورا، بلا شبہ نوح علیہ السلام بڑے ہی شکر گزار بندے تھے۔ تو مجھے اپنی آواز بڑی کم محسوس ہو رہی ہے، دیکھ لیں ساؤنڈ سسٹم اگر آپ لوگوں کو صحیح محسوس ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں بنی اسرائیل پر عروج و زوال کے دو ادوار کا ذکر ہے۔ اس سورت کے شروع میں کچھ پس منظر ہیں، بعد میں انشاءاللہ تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ بنی اسرائیل پر عروج و زوال کے دو ادوار آئے، اس کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہا ہے۔ یہاں ذکر تو زوال کے ادوار کا ہے، لیکن زوال کا دور بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی عروج کا دور بھی تھا۔ فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے فیصلہ سنا دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم ضرور فساد برپا کرو گے زمین میں 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم ضرور سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی۔ اللہ تعالیٰ نے گویا پہلے ہی ان کو بتا دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے، تمہارے اندر اخلاق و کردار کے حوالے سے، دین کے اعتبار سے خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، جس کے نتیجے میں تم پر زوال آئے گا۔ تو پتہ چلا ان 2 زوال سے پہلے کوئی عروج کا دور بھی تھا۔ جب ہم بنی اسرائیل کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے، ہم پڑھ کے آ بھی چکے ہیں بہت سے واقعات۔ ہم نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ فلسطین کی سرزمین فتح کر لو، اللہ نے وہ تمہارے لیے لکھ دیے، اور وہاں جو بت پرست قوم، مشرک قوم آباد ہے، اس کو وہاں سے نکال دو۔ انہوں نے بزدلی دکھائی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے۔ اس کے بعد پھر 40 سال یہ لوگ صحرا میں بھٹکتے رہے۔ پھر حضرت یوشع بن نون، وہ بھی نبی تھے، ان کے زمانے میں فلسطین فتح ہوا، لیکن اس دفعہ ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے کوئی متحدہ ریاست قائم نہیں کی، بلکہ 12 قبائل تھے، ان کے 12 قبیلوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی 12 ریاستیں قائم کر لی۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ ان میں آپس میں اختلافات ہوئے، لڑائی جھگڑے ہوئے، جس سے دشمن نے فائدہ اٹھایا اور دوبارہ ان کو نکال باہر کیا۔ پھر انہوں نے اپنے وقت کے نبی حضرت سمیعون سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے کوئی سپہ سالار مقرر کریں جس کی لیڈرشپ میں ہم جہاد کریں گے اور فلسطین فتح کریں گے۔ چنانچہ پھر ہم یہ پڑھ کے آ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں جناب طالوت کو ان کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ ان کی سربراہی میں انہوں نے پھر جنگ کی اللہ کی راہ میں، فلسطین فتح ہوا، اور وہاں سے ان کا پہلا عروج شروع ہوا ہے۔
یعنی ان کا پہلا عروج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد شروع ہوا ہے، جو ان کا خلافت راشدہ کا دور ہے۔ جناب طالوت، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ تقریباً 1 صدی کا عرصہ ہے جو ان کے عروج کا دور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے اندر زوال آنا شروع ہوا، ریاست تقسیم ہو گئی اور آگے چل کے زوال انتہا کو پہنچا، دشمن نے فائدہ اٹھایا۔ پہلے اشوریوں کے ہاتھوں ان کی شمالی ریاست جو اسرائیلیہ کے نام سے تھی وہ فتح ہوئی، وہ برباد ہوئی۔ بعد میں عراق کے بادشاہ بخت نصر نے ان کے اوپر حملہ کیا، بیت المقدس ہیکل سلیمانی کو گرا دیا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ 6 لاکھ اسرائیلیوں کو قتل کیا، 6 لاکھ کو وہ غلام بنا کے اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ 150 سال یہ لوگ عراق میں غلامی کی حالت میں رہے۔ یہ ان کا پہلا زوال ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بھیجا، نبی ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے بھرپور تحریک چلائی اصلاح کی، تجدیدی تحریک، دینی روح ان کے اندر پھونکی۔ اور اسی دوران سائڈ بائی سائڈ ایران کے بادشاہ سائرس، جن کا لقب ذوالقرنین ہے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اس نے عراق فتح کیا۔ وہ عادل بادشاہ تھا اور موحد بھی تھا۔ اس نے ان کو عراق سے غلامی سے نجات دلائی اور اجازت دی لوگوں کو کہ واپس اپنے ملک فلسطین جا کے آباد ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی کوششوں سے ان کے اندر دینداری کی روح پھونکی گئی۔ آگے چل کے ان کو دوبارہ عروج حاصل ہوا اور آگے چل کے بڑی عظیم سلطنت وجود میں آئی جس کو تاریخ میں مکابی سلطنت کہتے ہیں۔ یہ ان کا دوسرا عروج۔ لیکن بعد میں پھر ان کے اندر اخلاق و کردار کی خرابیاں پیدا ہوئیں، شرک کی مختلف اقسام پیدا ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ولد الزنا قرار دے دیا، ان کو جھٹلایا۔ اس کے بعد یہ ان کا دوسرا دور زوال ہے۔ اور پھر بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں میں اٹھائے جانے کے بعد رومن امپائر کے بادشاہ ٹائٹس رومی نے بیت المقدس پہ حملہ کیا۔ ہیکل سلیمانی جو حضرت عزیر علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کیا تھا، ٹائٹس رومی نے اس کو دوبارہ گرا دیا اور آج تک ان کا یہ قبلہ گرا پڑا ہے۔ یہ ان کا دوسرا دور زوال جو اپنی انتہا کو پہنچا۔ تو بہرحال یہ ان کے 2 عروج اور 2 زوال کا تذکرہ ہے کہ جو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان آیات میں کیا ہے۔ ایک اور حدیث سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تم پر بھی وہ حالات آ کے رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، بالکل اس طرح جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر ہم مسلمان اپنی تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمیں بھی 2 عروج اور 2 زوال ملے ہیں۔ ہمارا پہلا عروج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ کا دور شروع میں ہی، لیکن پھر اس کے بعد ہمارے اوپر زوال آیا صلیبیوں کے ہاتھوں اور پھر تاتاریوں کے ہاتھوں، ہمارا بھی خوب قتل عام ہوا، زوال۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہی تاتاریوں کی نسل کو اسلام قبول کرنے کی توفیق بخشی، چنانچہ پھر مسلمانوں کو دوسرا عروج ملا انہی تاتاریوں کی نسل میں۔ ترکان تیموری، ترکان عثمانی اور وہ سب عظیم سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی، وہ ہمارا دوسرا عروج ہے۔ لیکن پھر ہمارا دوسرا زوال آیا اور یہ زوال انگریزوں اور یورپین کے ہاتھوں آیا، اور یہ دوسرے زوال کا ہی دور ہے جس سے ہم آج گزر رہے ہیں۔ تو آج اگر ہمیں اسرائیلیوں کا کچھ عروج وقتی طور پہ نظر بھی آتا ہے تو اس کو اس انداز میں سمجھیں کہ وہ یہ ہمارا زوال ہے، اس وجہ سے ان کو اس وقت عروج پانے کا موقع مل گیا۔ لیکن وجہ فرمایا ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے، جس طرح 2 پتنگیں آسمان میں چڑھتی ہیں اور اوپر چڑھ کے دونوں میں پیچ لگتا ہے، کسی ایک کو کٹنا ہوتا ہے، تو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ دونوں امتیں، سابقہ امت مسلمہ اور موجودہ امت مسلمہ، ہم بھی دونوں اپنے عروج کی طرف گامزن ہیں، ہم بھی اپنے عروج کی طرف گامزن ہیں الحمدللہ۔ ایسا نہیں ہے، زوال کا دور چل رہا ہے لیکن احیائی تحریکیں بھی چل رہی ہیں۔ پچھلی صدی میں بڑی بڑی عظیم الشان تحریکیں اسلامی ممالک میں پیدا ہوئی ہیں الحمدللہ، بڑے بڑے مجددین آئے خاص طور سے بر صغیر میں اور بہت سے ممالک میں، تو احیائی تحریکیں بھی چل رہی ہیں۔ ہم نے بہرحال 75-80 سال پہلے کم از کم جسمانی طور پہ آزادی حاصل کر لی انگریزوں سے اور یورپین سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ عروج کی طرف گامزن ہے۔ آگے چل کے پیچ لگنے والا ہے، امام مہدی آئیں گے
خلافت دوبارہ قائم ہوگی، حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے اور پھر یہودیوں کا قتل عام ہوگا. تو بہرحال یہ چیز بھی سامنے رہنی چاہیے. ایک اور بات، 2 عروج اور 2 زوال، اس کا تذکرہ یہاں پہ آ گیا. میں نے حدیث بھی پیش کی کہ وہ حالات ہم پر بھی آ کے رہیں گے جو بنی اسرائیلیوں پہ آئے اور ہم پر آئے. ہم بھی اپنے دوسرے زوال سے گزر رہے ہیں اس وقت. ایک اور بات، تیسرا زوال بھی آیا بنی اسرائیلیوں پر، اور وہ کس کے ہاتھوں آیا؟ وہ ہٹلر کے ہاتھوں آیا. بدترین قتل عام. تو ہمیں ڈرنا چاہیے. عروج تو انشاءاللہ ملے گا، لیکن حدیث کے مطابق یہ تیسرا زوال، بدترین قتل عام، اس کا بھی گویا ہمیں سامنا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال یہ کچھ تمہید ہو گئی. آگے آیات پڑھتے ہیں. بنی اسرائیل پر عروج و زوال کے ادوار کا بیان. اور یاد رکھیں یہ جو زوال آتا ہے اس وجہ سے آتا ہے کہ امت مسلمہ اپنے دین سے بے وفائی کرتی ہے. یہ اس کی سزا ہوتی ہے کہ بطور زوال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بطور سزا زوال میں مبتلا کر لیتا ہے. فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے فیصلہ سنا دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم ضرور فساد برپا کرو گے زمین میں 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم ضرور سرکشی کرو گے بڑی سرکشی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب آیا ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت یعنی پہلے زوال کا وقت آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، ہم نے بھیجے تم پر بندے اپنی طرف سے، اولی بأس شدید، جو بڑے سخت جنگجو تھے، فجاسوا خلال الدیار، پھر وہ گھس گئے گھروں کے اندر، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور وہ وعدہ تھا پورا ہونے والا. بخت نصر کے ہاتھوں جو ان کا قتل عام ہوا. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے پلٹا دیا تمہارے حق میں باری کو ان کے خلاف، یعنی پھر ایک عروج کی طرف گامزن ہوئے. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے مدد کی تمہاری مال اور بیٹوں سے اور کر دیا تمہیں زیادہ تعداد میں. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے بھلائی کی تو بھلائی کرو گے اپنے ہی لیے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برائی کی تو وہ بھی اپنے ہی لیے ہوگی. بھلائی کے راستے پہ چلو گے اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، اور اگر دین سے بے وفائی کرو گے، برائی کرو گے، تو اس کا وبال بھی تمہارے اوپر آئے گا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، تو جب آیا دوسرے وعدے کا وقت یعنی دوسرے زوال کا وقت آیا، تو ہم نے پھر سخت جنگجو بندے بھیجے. لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ بگاڑ دیں تمہارے چہرے. 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی، رومن امپائر کا بادشاہ، اس کے ہاتھوں پھر ان کا قتل عام ہوا. ہیکل سلیمانی گرا دیا گیا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، تو جب آیا دوسرے وعدے کا وقت، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ بگاڑ دیں تمہارے چہرے. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تاکہ وہ داخل ہو جائیں مسجد میں جیسے کہ داخل ہوئے تھے اس میں پہلی بار، یعنی ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ برباد کر دیں اسے جس پر غالب آئیں پوری طرح سے. اس کے بعد بنی اسرائیل کو تنبیہ فرمایا، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، قریب ہے تمہارا رب کے رحم فرمائے تم پر. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم نے پہلے کی طرح وہی کچھ کیا ہم بھی وہی کچھ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر ان کو آخری موقع دیا تھا کہ ایمان لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن وہ انہوں نے آخری موقع گوا دیا. اب وہی ہوگا جو ان کے ساتھ پہلی دفعہ ہوا. قیامت سے پہلے ان کا قتل عام ہونا ہے، حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں یہودیت کا خاتمہ ہونا ہے انشاءاللہ. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے بنا دیا ہے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ. آگے اللہ فرما رہا ہے کہ عروج حاصل کرنا ہے تو اس کا راستہ قرآن حکیم ہے. ہمارے لیے نصیحت فرمایا، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. یہ سیدھا راستے کی رہنمائی قرآن کرتا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری سناتا ہے ان مومنوں کو جو کرتے ہیں اچھے کام، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور بے شک جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دردناک عذاب. آگے اللہ تعالیٰ ایک ہدایت دے رہا ہے، ایک عمومی ہدایت
کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی معین شے نہیں مانگنی چاہیے بلکہ بھلائی مانگنی چاہیے. ہو سکتا ہے ہم کوئی چیز مانگ رہے ہیں اس میں ہمارے لیے شر ہو, تو اللہ سے بھلائی مانگنی چاہیے. فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ, اور دعا کرتا ہے انسان برائی کے لیے جیسے اس کا دعا کرنا ہوتا ہے بھلائی کے لیے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, اور انسان بڑا جلد باز ہے. اس کے بعد اللہ کی قدرت کی کچھ نشانیوں کا بیان. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ, اور ہم نے بنایا ہے رات اور دن کو دو نشانیاں, پھر ہم نے مدھوم کر دیا رات کی نشانی کو, یعنی رات اندھیری ہوتی ہے. وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا, اور بنا دیا دن کی نشانی کو روشن. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ, تاکہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا. یہ جو رزق ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا فضل قرار دیتا ہے. راتیں آرام کے لیے دی اس نے, دن جو ہے وہ معاشی جدوجہد کے لیے دی کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ, اور تاکہ تم جان لو سالوں کی تعداد اور حساب کو. یہ رات اور دن کے آنے جانے سے ہم اپنے دن اور مہینے اور سالوں کا حساب کتاب بھی کرتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا, اور ہر چیز کو ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے. اس کے بعد اگلی آیات بڑی عبرتناک اس اعتبار سے کہ قیامت کے دن جو اعمال نامہ پیش کیا جائے گا, انسان خود حیران رہ جائے گا کہ اس نے تو کوئی چھوٹی اور کوئی بڑی کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں, سب لکھا ہوا ہے جو کچھ میں نے کیا. فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, اور ہر انسان کہ ہم نے لگا دیا ہے اس کے لیے اس کا نصیب اس کی گردن میں. محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید یہاں پہ کوئی گردن میں کوئی چپ لگائی ہوئی ہے, واللہ اعلم, جو ہمارے اعمال ریکارڈ کر رہی ہے. قیامت کے دن گویا یہیں سے اللہ پرنٹ آؤٹ نکال کے ہمارے ہاتھ میں دے دے گا جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہوگا, اور ہر انسان کے ہم نے لگا دیا اس کے لیے اس کا نصیب اس کی گردن میں. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا, اور ہم نکالیں گے اس روز اس کے لیے روز قیامت ایک کتاب, یعنی نامہ اعمال. يَلْقَاهُ مَنشُورًا, وہ پائے گا اسے کھلا ہوا. اقرأ کتابک, اس دن اس سے کہا جائے گا پڑھ اپنا نامہ اعمال. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, کافی ہو تم خود آج اپنا حساب لینے کے لیے. یہ لو اپنا نامہ اعمال پڑھ لو, آج کے دن تم خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو. سب کچھ لکھا ہوا ہے اس میں, جو حرکتیں کی, ہمارے اعمال کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ایک تو کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہمارے اعمال کی. اور آج ان آیات کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہا. آج تو انسان نے جدید چیزیں ایجاد کر لی ہیں, آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا ہے. تو وہ جو اللہ ہمارا خالق ہے, کیا اس کے پاس کوئی بہت بڑا سینسیٹیو کیمرہ نہیں لگا ہوگا؟ کیمرے کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. جب انسان آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری پوری زندگی کی فلم کہیں ریکارڈ نہیں کر رہا ہوگا. قیامت کے دن وہ چلا دی جائے گی, ہمارے ہاتھ میں دے دی جائے گی. یہ دیکھو اقرأ کتابک, کہا جائے گا پڑھ لو اپنا نامہ اعمال. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, کافی ہو تم خود آج اپنا حساب لینے کے لیے, یعنی آج تم خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو. آگے فرمایا جا رہا ہے قوموں پر عذاب اتمام حجت کے بعد آتا ہے. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ, جس نے ہدایت پائی تو بے شک وہ ہدایت پاتا ہے اپنے ہی بھلے کو. ومن ضل فانما یضل علیہا, اور جو گمراہ ہوا تو بے شک وہ گمراہ ہوتا ہے اپنے ہی خلاف. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, اور نہ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ. میں نے کوئی گناہ کیا ہے تو میں اس کا وبال خود بھگتوں گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور شخص میرے گناہ کا وبال اپنے اوپر لے لے. نہیں, میں نے گناہ کیا ہے تو مجھے فیس کرنا پڑے گا. ہر شخص اپنا بوجھ خود اٹھائے گا. وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا, اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم بھیج دیں رسول. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً, اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہلاک کر دیں کسی بستی کو, أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا, تو اجازت دے دیتے ہیں اس کے خوشحال لوگوں کو. فَفَسَقُوا فِيهَا, پھر وہ نافرمانیاں کرتے ہیں اس بستی میں. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا, تو واجب ہو جاتا ہے اس پر فرمان عذاب کا, تو ہم تباہ کر دیتے ہیں اسے بری طرح. بڑی اہم بات بیان کی جا رہی ہے, ہمیں بھی نظر آتا ہے کسی بھی بستی پہ اگر عذاب آنا ہوتا ہے تو وہاں کی جو اپر کلاس ہوتی ہے
امیر طبقہ وہ گمراہیوں کا شکار ہو جاتا ہے، وہ عیاشیوں میں پڑ جاتا ہے، وہ طرح طرح کی خرافات ایجاد کر لیتا ہے، اور پھر ان کی دیکھا دیکھی مڈل کلاسی ہے اور غریب لوگ وہ بھی ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن گمراہی کا آغاز اسی طبقے سے ہوتا ہے۔ آپ فیشن کو لے لیں، بے حیائی کے فیشن کو لے لیں، یا اور کوئی چیزیں لے لیں، جو معاشرے کی جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے وہ گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، ان کی دیکھا دیکھی مڈل کلاس اور غریب لوگ ان کی پیروی کی کوشش کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے پوری بستی اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہا ہے، کسی بھی بستی پہ عذاب کا پیش خیمہ وہاں کی اوپر کی کلاس کی گمراہیاں بنتی ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، اور کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی قومیں نوح علیہ السلام کے بعد۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے والا، دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ آگے ایک سوال کیا جا رہا ہے، طے کر لے ہر شخص کہ دنیا چاہیے یا آخرت۔ من کانا یرید العاجلہ، جو کوئی بھی طلبگار ہوا دنیا کا، عاجلہ کا مطلب جلدی حاصل ہونے والی چیز۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے جو چیز جلدی مل سکتی ہے وہ جلدی مل جائے۔ یہ دنیا ہمیں نظر آتی ہے، اس کی کامیابیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ آخرت کس نے دیکھی ہے؟ آخرت ادھار کا سودا ہے۔ انسان چاہتا ہے یہ جلدی آنے والی چیز یہ تو مل جائے ابھی۔ من کانا یرید العاجلہ، جو کوئی بھی طلبگار ہوا دنیا کا، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم جلدی دے دیتے ہیں اسے اسی دنیا میں جتنا ہم چاہتے ہیں۔ یعنی جب دنیا چاہتا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم دنیا اس کو دے دیتے ہیں، دنیا مل جاتی ہے۔ لمن نرید، اور جس کے لیے چاہتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے گارنٹی کہ جو جتنا چاہے وہ سب مل جائے، لیکن بہرحال دنیا تو اللہ کافر کو بھی دے رہا ہے، گمراہوں کو بھی دے رہا ہے، سب کو مل رہی ہے۔ ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم نے بنا رکھی ہے اس کے لیے جہنم، یصلاها مذموما مدحورا، وہ داخل ہوگا اس میں مذمت کیا ہوا، دھنکارا ہوا۔ ومن اراد الآخرہ، اور جو کوئی طلبگار ہوا آخرت کا، وسعى لها سعيها، اور اس نے کوشش کی اس کے لیے، وہ کوشش جو اس کے لیے کرنی چاہیے۔ یعنی آخرت کا طلبگار ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ آخرت کے لیے محنت بھی ہو۔ وهو مؤمن، بشرط یہ کہ وہ مومن بھی ہو۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ جو کوئی بھی آخرت کے لیے محنت کرے گا، بشرط یہ کہ مومن ہو، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت عطا فرمائے گا، ایسے لوگوں کی قدردانی کی جائے گی۔ ہمارے لیے سبق ہے بہت بڑا، ہم طے کر لیں ہمیں کیا چاہیے، دنیا چاہیے یا آخرت۔ ہمیں تو دونوں میں بھلائی مانگنی چاہیے، لیکن ان دونوں میں سے کوئی ایک کا اگر سوال کیا جائے ہمیں کیا چاہیے، ہم کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص اپنا اپنا جائزہ لے لیں۔ کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاء، ہر ایک کی ہم امداد کرتے ہیں، ان کی بھی جو دنیا چاہتے ہیں اور ان کی بھی جو آخرت چاہتے ہیں۔ من عطاء ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی بخشش سے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور نہیں ہے آپ کے رب کی بخشش رکی ہوئی۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھیے کیسے ہم نے فضیلت دی ان میں سے ایک کو دوسرے پر۔ وللآخرۃ اکبر درجات، اور یقیناً آخرت سب سے بڑی ہے درجات کے لحاظ سے۔ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور سب سے بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، ورنہ تم بیٹھے رہو گے مذمت زدہ، بے بس ہو کر۔ بالآخر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کے وبال کا اپنے آپ کو مستحق بناؤ گے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہاں پہ 2 رکوع سورہ بنی اسرائیل کے مکمل ہوئے۔